میں نے کبھی کتنے الزامات ایم کیو ایم کے بانی پر لگے رو کے ایجنٹ ہے میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے وہ غدار ہے میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے لندن میں پراپرٹیاں بنائی میرے منہ سے سنا؟ کبھی نہیں۔ میں ظرف والا آدمی ہوں، خاندانی آدمی ہوں، میں ان کے نظریے کے ساتھ تھا، ان کے نظریے کے ساتھ تھا، اس نظریے کے ساتھ میں ہوں۔ لیکن اگر 22 اگست کو انہوں نے اس نظریے کی خلاف ورزی کی، میں نے اپنا فرض، اپنی ذمہ داری پوری کی، اس لیے میرے ان کے راستے الگ ہوئے، ورنہ میں ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ اور الگ ہو کے بھی میں نے کیا کیا یہ سب نے دیکھا۔ یہ میں نے موج مستی کے لیے الگ نہیں کیا تھا جو بعد میں ہنی مون رائڈ شروع ہوئی تھی۔ ہمیں الطاف حسین یا الطاف بھائی سے 22 اگست کے سانحے کے بعد الگ کیوں ہونا پڑا؟ تحریک کو بچانے کے لیے، تنظیم کو بچانے کے لیے، ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے۔ اور اس وقت کی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہے، یہ میرے بیان میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس کا تو دفاع کرنا تھا۔ اور کن حالات میں کی؟ کیا جبر تھا حالات کا؟ اتنا جبر تھا، خدا کی قسم لندن سے الگ ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اور جب الگ ہوئے تو یہ بات ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین اور الطاف بھائی کو بھی سمجھ میں آئی۔ انہوں نے بھی 24 اگست کی صبح کو نکالا کہ فاروق ستار کا اقدام صحیح ہے، سب فاروق ستار کو سپورٹ کرے۔ بھائی کیوں کی؟ جب میرا اقدام غلط تھا آپ نے کہا تھا، اگر آپ نے اس وقت صحیح کہا تھا تو پھر آج جوابی دعوے میں اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں بھیا؟ ان 23 میں سے 2/3 سے زیادہ لوگوں نے تقریباً یونانی مسئلہ جو ہے وہ پاس کیا تھا 23 اگست کے اقدام کو۔ اور اس لیے بھی، اور لندن کے بھی کچھ لوگوں نے اس لیے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین، الطاف بھائی نے بھی ہمارے اس اقدام تو پاس ہو گئی، وہ 31 اگست کو ریزولوشن پاس ہو گئی یہ والی۔ اور جو الیکٹڈ ممبر تھے وہ 22 تھے، 22 میں سے 15 اور 23 میں سے 16، یہ دونوں تعداد کسی طرح سے لے، رابطہ کمیٹی کے الیکٹڈ ممبر لے یا کوآپٹیڈ کو ملا کر رہے، دونوں اعتبار سے ہمارے پاس تو میرا کوئی اقدام ایم کیو ایم کے آئین کے منافی نہیں تھا، اور اسی لیے لندن سے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ اب میں اس میں کہاں، میرا اس میں کیا گناہ ہے، میری کیا خطا ہے بتائیں؟ تو میں نے اس لیے یہ پہلی اور آخری میری پریس کانفرنس ہے اس موضوع پر۔ اس کے بعد بھی اگر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو تو ہو۔ کہا گیا کہ کے ایف میں 2 ارب روپے ہیں اور ان 2 ارب روپوں کو ہڑپ کرنے کا یہ پروگرام ہے، یہ بھی پروپیگنڈے میں آ رہا ہے۔ تو بھائی جب میں نے ٹیک اوور کی 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم، تو کے ایف کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے تھے صرف۔ کتنے؟ یہ بینک کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں، کے ایف کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں 2016 سے 1 سال پہلے جب بانی ایم کیو ایم الطاف بھائی جب ہمارے سروں پر موجود تھے، جب ہم ان سے الگ نہیں ہوئے تھے، تب ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے 2013 سے لے کر 2014 یا 15 تک 3 ارب روپے تھے۔ آنن فانن 2013 میں ایک بڑا اماؤنٹ نکل گیا، 40 کروڑ کا چیک نکلا۔ کہاں گیا بھائی؟ کس کے نام گیا؟ ایک 20 کروڑ کا، پھر ایک 20 کروڑ کا، پھر ایک 40 کروڑ کا۔ کہاں گئی یہ ساری باتیں بھائی؟ میں نے تو منہ نہیں کھولا اپنا آج تک۔ وہ اسی زمانے میں آخر میں 1 ارب 40 کروڑ رہ گئے، اور جب میرے ہاتھ میں کے ایف دی گئی تو اس وقت اس میں مشکل سے چند کروڑ روپے بچے تھے جو شہداء کی امانت۔ تو آج یہ ہماری یہ ظرف ہے، ہمارا یہ خاندانی وہ ہے کہ ہم آج یہ 2 ارب ہوتے تو میں 2 ارب چھوڑ کے جاتا جب ایم کیو ایم مجھ سے چھینی گئی۔ 3 کروڑ تھے اور میں نے بڑھا کے اس کو 2 سال میں 4.5 کروڑ کیے، اور میرے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو آج 7 کروڑ ہے اس اکاؤنٹ میں۔ 1 کروڑ سے اوپر کا چیک ہوتا تھا، میں پوچھتا تھا کس لیے بھائی ہے، میں پوچھتا تھا۔ تو 20 کروڑ 40 کروڑ کا چیک میرے سائن سے نہیں گیا، ہاں جن کے سائن سے کیا ہے پوچھے ان سے، تحریک کے کارکنان پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، کس کے اکاؤنٹ میں گیا،
پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر گیا؟ بتائیں یہ حقائق. لیکن آج بھی میں نے باہمی احترام کا دامن نہیں چھوڑا. میں کیا کروں کہ میرے منہ سے آج بھی الطاف بھائی نکلتا ہے. میں کیا کروں؟ تو کوئی 2 ارب روپے 2016 میں آئے بینک میں جائیں، میں لے کے چلتا ہوں آپ سب کو. جو تحریکی ساتھی آئے، ہم 100 کارکنوں کا قافلہ بناتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، 2016 سے اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، 2015 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، 2014 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں گیا پیسہ. بتائیں کب تھا پیسہ اور کہاں گیا؟ یار کوئی صحیح کوئی غلطی چھوڑ دیں. ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن اور او آر سی، ہم تینوں بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کے ایف کی یہ پراپرٹیز جو کراچی کی ہیں، یہ بھی میں نے آج سنبھال کے رکھی ہیں. میرے پاس اس کی اوریجنل فائلیں ہیں، ایک فائل نہیں بکی. میں اس کی فائلوں کی کاپیاں بھی آپ کو دے دوں گا. کہیں نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. میں کسٹوڈین ہوں شہداء کی امانت کا، میرے پاس ہے. لیکن آئے ایم کیو ایم پاکستان، اگر ان میں سے کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس ہیں تو آئیں ان سے مانگتے ہیں. یہ کسی کی نہیں ہے، شہیدوں کی ہے، عام لوگوں کی، مظلوموں کی، طالب علموں کی. ان کو اسکالرشپ دے دی ہم نے. آئیں ایم کیو ایم لندن کے بھی 2 ساتھی آ جائیں، میں ان کی یہاں انتظام کروں گا. آئیں مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی آئیں، قاسم بھائی آئیں. نہ یہ تمہاری ہے، نہ میری ہے، نہ خالد مقبول کی ہے، نہ امین الحق کی ہے. آئیں. کسی کو غدار قرار دینا کسی شہری کے اختیار میں نہیں ہے. الٹیمیٹ اختیار کسی کو غدار قرار دینا وہ صرف اور صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہے. جنہوں نے بھی ملک کے خلاف بات کی 70 سالوں میں، 75 سالوں میں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں. مہاجروں کے احساس محرومی کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمارے پی آر سی اور ڈومیسائل پہ نوکریاں ملنی چاہیے. 23 اگست کے میرے فیصلے اور 31 اگست کی قرارداد رابطہ کمیٹی کی، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل ہوتا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں ٹھاکر مجھے اٹھا کر لے گیا نا، مجھے بات نہیں کرنے دی نا 22. 2 گواہ ہیں، پرویز رشید مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور شاہ زیب خانزادہ ایک سینئر اینکر ایک معروف چینل کے. آپ 2 سے حلفیہ پوچھ لیں. جو بات میں نے 23 کو کی رینجرز کی تحویل میں جانے سے پہلے کی، کیا وہی بات میں ان کو بتا کر پریس کلب نہیں گیا؟ مجھے کہنے دیتے رینجرز والے، مجھے نہ لے جاتے تو خدا کی قسم 22 کی رات کو بھی. اور میری بات میں اگر میری انڈیجنس، میرا اپنا ارادہ نہ ہوتا، میں اتنے کانوکشن سے بات نہیں کر سکتا تھا.